اور بیٹھ کر دو باتیں کرتے. افسوس کرنے کے لیے جاؤ، دو باتیں جائز ہیں، تیسری بات حرام ہے. پہلی بات، موضوع یہ ہونا چاہیے کہ مرنے والے بہت اچھے تھے، مرحوم بڑا چنگا ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں فضائل. مرنے والا بہت اچھا تھا، اسے عربی میں کہتے ہیں فضائل. بڑا ارمان ہے، ان کے مرنے کا بڑا افسوس ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں مصائب. جب تیرے باپ کے فضائل مصائب جائز ہیں، توجہ دو. اصلی چکر کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ یزید کو چھڑانے کی کوشش کیا ہے. شان بھٹی صاحب گھر بیٹھ کے روتے، گھر والے پوچھتے، یہ بتاتے امام حسین، معاملہ ختم ہو جاتا. ہم سپیکر لگاتے، کالے کپڑے پہن کے سڑکوں پہ نکلتے، بندے پوچھتے کیوں رو رہے ہو؟ اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. یہ جو لفظ کیوں ہے، اس نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا. کیوں رو رہے ہو؟ جی حسین کو. حسین کون تھا؟ ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کے مطابق محمد کا بیٹا، بڑا کہہ لیا نواسہ رسول، بس کرو، ہے نواسہ، لیکن آیت نے کہا بیٹا ہے. کوئی حافظ قرآن ہو، کوئی ناظرہ پڑھا ہو، تمہارے بچے بھی عالم ہونے چاہیے، پھر شیعہ کہلاؤ. مسئلے پتہ نہ ہو تو پھر شیعہ نہیں ہوتا. ہم اس لیے شیعہ نہیں کہ باپ شیعہ تھا، ہم نے آل محمد کو حق کی میزان میں تولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ابناءنا کا مطلب نواسا نہیں، بیٹا. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، قرآن کی آیت ہے. اور اصلی شجرے تو قرآن لکھتا ہے. قرآن کے پاس طاقت ہے، چاہے تو کسی کو کسی کی ولدیت سے نکال دے. کسی کی ولدیت نہیں. میں نے دعویٰ کیا ہے، دلیل میرے ذمہ. کنعان نوح کا بیٹا تھا. اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، نکل گیا شجرے سے. محمد مصطفیٰ کے امتیوں سے اس آیت کو مد نظر رکھ کے سوال ہے، نبی کو ساتھی چھوڑ کر چلا نہیں گیا، بیٹا چھوڑ کر گیا. تو عام نبی کو بیٹا چھوڑ جائے وہ بیٹا نہیں رہتا، محمد کو صحابی چھوڑ جائے تو وہ صحابی کیسے رہے؟ اور میں کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لہذا مجھ سے نہ پوچھنا کہ کون بھاگا تھا. اب مجھے نہیں پتا کون بھاگا، پتہ نہیں بندے سلمان پہ شک کیوں نہیں کرتے، پتہ نہیں بندوں کو ابو ذر پہ شک کیوں نہیں ہوتا. بہرحال بیٹا تھا. اللہ نے کہا لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے ہی نہیں، شجرے سے نکل گیا. حسن حسین رسول کی بیٹی کی اولاد تھے. قرآن نے کہا بیٹے، تو قرآن کہتا ہے حسن اور حسین
رسول کے بیٹے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ہماری زیارت قرآن کے مطابق ہے. اے رسول کے بیٹوں تم پر ہمارا سلام. اچھا یہ رسول کا بیٹا تھا اور کون تھا؟ وہ جس نے پوچھا تھا کیوں رو رہے ہو، میں اسے بتا رہا ہوں. پہلے بتایا بیٹا تھا رسول خدا. دوسرا تعارف الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار. کیا خیال ہے مسلمانوں کو؟ نبی نے یہ عہدہ رشتہ داری کی بنیاد پر دیا ہے. کیا پیغمبر نے رشوت لی ہے؟ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمَلُوا. قرآن کہتے ہیں ہر ایک کا رینک اس کے عمل کے مطابق ہے. آدم جنتی ہے، جنت کا سردار نہیں. نوح جنتی ہے، جنت کا سردار نہیں. ابراہیم جنتی ہے، جنت کا سردار نہیں. ادنا سی شان دیکھ شہ مشرقین کی، آدم بہشت میں بھی ہے ریت حسین. سارے جنتی. حسن حسین جنت کے جوانوں کا سردار. اس کے مقابلے میں حدیث بنی ہے کہ فلاں بزرگ بڈھوں کا سردار ہو. بڈھے جنت میں تو جائیں گے ہی نہیں. بہرحال جاہل جاہل ہوتا. اسے کہا اچھا جنت کے جوانوں کا سردار تھا، اسے کیوں روتے ہو؟ اب بتانا پڑے گا. شمر نے قتل کیا. اب وہ پوچھے گا شمر کو کس نے بھیجا تھا؟ چپ کر کے سننا کہیں سن نہ لے. شمر کو کس نے بھیجا؟ عمر سعد نے. عمر سعد کون تھا؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. اسے کس نے بھیجا؟ ابن زیاد نے. ابن زیاد کون تھا؟ کوفے کا گورنر. اسے کس نے حکم دیا تھا؟ یزید نے. یزید کا باپ کون تھا؟ میں اپنے اس محترم مجمع سے ایک فکرہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی دل میں خیال آئے کہ یزید تک رہے، اس کے باپ تک کیوں جاتے؟ تم نے کبھی تفتیش سنی ہے تھانے کی؟ لفنگے چور پکڑے جائیں تو پوچھتے ہیں تیرا پیو کیا کر دے؟ چوری اس نے کی ہے، پوچھا پیو کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ پتہ کرنا چاہتا ہے کہ نسلی بے غیرت تو نہیں. کئی پیشہ ور تو نہیں، کئی خاندانی طور پر تو نہیں. اچھا اس کی ماں کون تھی؟ اس کی دادی کون تھی؟ پھر جواب آئے گا اس کی دادی وہ تھی جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. اسی لیے تو مجلس کو بدعت کہتے ہیں کہ پورا بے غیرت خاندان بے نقاب ہو جاتا. سارے پکڑے جا. یہ مجلسیں نہیں، یہ حسینیت کے ناکے ہیں، اور ناکے چوروں کو کبھی اچھے نہیں لگتے. یہ کوشش کیوں کہ یزید کو کچھ نہ کہو؟
میری اپنی زندگی کا واقعہ. ملتان کے اندر میرا ایک دوست تھا اہل سنت صاحبزادہ عبد الجبار قادری, پاکستان نعت کالج کا پرنسپل تھا. وہ ایک دن رات کو میرے پاس آیا, 11 بجے اس نے مجھ سے گفتگو شروع کی باغ فدق پر. صبح 4 بجے وہ علی علی کرنے لگا. میں منبر رسول پر ہوں اور میرے فکر آل محمد سماعت فرما. اس نے غاصبان فدق پر لعنت کی, چلا گیا. میں مجلسوں پہ نکل گیا. میں جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ وفات پا گئی. اور مجھے چھٹے امام کا فکرہ یاد آ گیا کہ بڑا تیز آدمی تھا, جنت میں گھر لیتے ہی قبضہ کرنے پہنچ گیا. ادھر گھر لیا ادھر قبضہ کرنے پہنچ گیا. مجھے کل خانی کی آواز آئی تھی مسجد سے, تو مجھے بڑا افسوس ہوا. تو مجھے اتنا رنج ہوا کہ میں چلا گیا. وہ پیچھے نکر میں بیٹھ گیا. بندے تھوڑے مولوی زیادہ, جدھر رخ کریں مولوی مولوی. پتہ نہیں چلتا تھا پگڑیاں لمبی ہیں یا داڑیاں. سارے مشائخ عظام تشریف فرما. مرحوم کے بھائی کی مجھ پہ نظر پڑ گئی تو سپیکر میں میرا اعلان کر دیا, علامہ ناصر عباس صاحب. میں نے کہا میں بندوں میں تو پڑھ لیتا, میں مولویوں میں کیا پڑھوں. بہرحال میں